بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق علیہ. بزرگان محترم، عزیزوں اور بھائیوں، رمضان مبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان مبارک سے پہلے جو طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں اس مہینے کی خصوصیات میں ایک خاص صفت یہ بھی بیان فرمائی کہ وہ شہر الصبر، والصبر ثوابہ الجنہ والشہر المواسات. یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے. غمخواری کا مطلب ہوا دوسرے کے دکھ درد میں، پریشانی میں شریک ہونا، رشتے دار بننا اور اس کی تکلیف و پریشانی کو ختم کرنے میں اپنی مدد پیش کرنا. آج کی اس مجلس میں مختصر طور پر میں اسی بات کی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ ایک تو مسلمان بھائی کی مدد کرنا ہے. اگر وہ رشتے دار ہے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی اور رشتہ داری کا بھی حق بڑھ جاتا ہے. اگر وہ پڑوسی ہے تو حق کے جوار بھی اس کو شامل ہو جاتا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اس میں مسلمان اور رشتہ دار ہونے کی بھی قید نہیں ہے. میں ابھی آپ کے سامنے کچھ روایتوں کا ترجمہ پیش کروں گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمان بھائی کے ساتھ ہمدردی، غمخواری اور امداد و تعاون کی فضیلت بیان فرمائی ہے. اور کچھ روایتیں وہ ہیں جس میں مطلق پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، اور خاص طور سے جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اس میں کئی طرح کی پریشانیوں سے لوگ جوجھ رہے ہیں. ایک تو بیماری، اس بیماری کی وجہ سے کاروبار بھی متاثر ہے، آمد و رفت بھی متاثر ہے. کتنے ملازمین ہیں کہ جو اپنی ملازمتوں سے برطرف ہو گئے ہیں. خاص طور سے تعلیم اور امامت سے وابستہ جو حضرات ہیں، اساتذہ کرام، علماء کرام، مساجد کے ائمہ کرام، کتنے لوگوں کو ان کی خدمت سے سبکدوش کر دیا گیا. کتنے حضرات وہ ہیں کہ جو باضابطہ سبکدوش نہیں ہوئے، لیکن جو ان کی یافت تھی اس سے وہ محروم ہو گئے یا اس کے اندر تخفیف کر دی گئی. دوسری چیز، حالیہ بیماری اور وبا کی وجہ سے بسا اوقات بیمار اور اس کے گھر والے ایسی صورتحال کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کو کبھی مالی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے، کبھی افراد کے تعاون کی ضرورت پیش آتی ہے، کبھی سواری اور ذرائع نقل و حمل کے اندر حصے داری کی ضرورت پیش آتی ہے. ایسے ہی
جو چیزیں ایک دوسرے کے گھر سے لے کر استعمال کی جاتی ہیں ان کی ضرورت پیش آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی استطاعت عطا فرمائی ہو ایسے مواقع پر اپنی سعادت سمجھ کر اپنے بھائیوں، اپنے پڑوسیوں، اپنے رشتہ داروں کی مدد کے لیے خود سے آگے بڑھے، اور اگر اس سے مطالبہ ہو جائے، کوئی درخواست کرے تو اس وقت کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو کبھی مانگنے کے لیے جن کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، آج ان کو بھی مستعار لینے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ کووڈ-19 کی اس بیماری میں جب آکسیجن کی قلت محسوس ہوتی ہے اور لوگ بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ کہیں سے سلنڈر مل جائے، اس کی قلت کی وجہ سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج کی تازہ خبر جو ابھی واٹس ایپ کے اوپر دیکھی ہے کہ ایک اسپتال میں آکسیجن بر وقت مہیا نہ ہونے کی وجہ سے 25 مریض انتقال کر گئے۔ یہ اسپتال میں داخل مریضوں کا حال ہے۔ شہروں میں، دیہاتوں میں، علاقوں میں انفرادی طور پر بھی یہ صورت پیش آتی ہے۔ بہت سے لوگ اپنے گھروں میں اپنے مریضوں کے لیے آکسیجن کا سلنڈر یا آج کل جو سوٹ کیس آتا ہے وہ رکھتے ہیں، اور اچانک ضرورت پیش آ جانے کی صورت میں لوگ مدد کے لیے آتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے سلنڈر دے دیجیے، ہمارا انتظام ہونے تک ہم آپ کو اس سلنڈر سے آپ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اگر اپنے مریض کے لیے کوئی دقت نہ ہو تو ایسے موقع پر پیشکش اس درخواست کو قبول کر لینا چاہیے۔ کہیں کسی کے گھر میں ویل چیئر ہوتی ہے، مریض کو لے جانے کے لیے ویل چیئر کی ضرورت پیش آتی ہے، کسی کی سواری کی ضرورت پیش آتی ہے، غرض ہمدردی اور تعاون کی جو بھی شکل مطلوب ہو اس میں آدمی کو دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے اپنے بچاؤ کا، احتیاط کا، اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ شریعت کا یہ بھی حکم ہے کہ احتیاط کی جائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اپنے بھائیوں کی مدد کی جائے، اپنے ضرورت مندوں کا تعاون کیا جائے۔ یہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے تحفظ اور اپنے بچاؤ کا پورا انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ جتنی ہو سکے دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ مالی مدد ہو، افراد کی مدد ہو، وقت اور مشورے کی مدد ہو۔ اسی طرح بہت سے گھروں کے اندر کاروبار یا ملازمت کے مفقود ہو جانے کی وجہ سے تنگی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اگر وسعت دی ہے تو اپنے ساتھ اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں بلکہ اجنبی ضرورت مندوں کی بھی خبرگیری کرنی چاہیے۔ اس میں اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی ضرورت کا اظہار کرے تو ہم اس کے پاس جائیں۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، مسلمانوں کے مال میں ایک متعین حق ہے، سائل کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی۔ سائل وہ ہے کہ جو اپنی ضرورت کا اظہار کر دے، محروم وہ شخص ہے کہ جو ضرورت مند ہے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ قرآن پاک میں دوسرے موقع پر ان کی تعریف بھی کی گئی ہے کہ وہ ایسے ضرورت مند ہیں یحسبهم الاغنیاء یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف آدمی ان کو خوشحال سمجھتا ہے
کیوں؟ اس لیے کہ وہ سوال سے بچتے ہیں، لیکن ان کا فاقہ، ان کی ضرورت ان کے چہروں سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کرنی چاہیے، پیسوں سے ہو، غلے سے ہو، ساز و سامان سے ہو۔ اس لیے آج اس موضوع کو میں نے اختیار کیا کہ اللہ نے یہ مہینہ ہمیں ہر طرح کی نیکی کمانے کے لیے عطا فرمایا ہے۔ ہم صرف تلاوت، تسبیح، دعا اور استغفار اور نفلوں کے اوپر ہی اکتفا نہ کریں، بلکہ خلق خدا کی خدمت، پڑوسیوں کی خدمت، مسلمان بھائیوں کی خدمت، ان کے غم میں شرکت، یہ جو نیکی کمانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور ہماری یہ ذمہ داری ہے، اس سے ہم کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں چند اور روایتوں کا ترجمہ پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاصحاب عند اللہ خیرهم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرهم لجارہ، رواہ الترمذی والدارمی۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھیوں میں سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ شخص ہے جو اپنے ساتھی کے نزدیک بہتر ہے۔ یعنی ایک دوست کے حق میں اگر اس کا دوست گواہی دیتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ یہ بہترین دوست ہے، اللہ کے نزدیک وہ بہترین دوست قرار پائے گا۔ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ، اور پڑوسیوں میں بہترین اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں سب سے بہتر ہے۔ جو اپنے پڑوسی کے حق میں سب سے بہتر ہو، اس کو راحت پہنچانے والا، اس کی خدمت کرنے والا، حق کے جواز ادا کرنے والا، جتنا اس سلسلے میں وہ بہتر ہوگا اللہ کے نزدیک بھی اس کی وہی حیثیت ہوگی۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کیف لی ان اعلم اذا احسنت او اذا اسأت؟ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعت جیرانک یقولون قد احسنت فقد احسنت وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ، رواہ ابن ماجہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کیسے پتہ چلے، میں کیسے جانوں کہ میں نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا، میں نے نیکی کی یا بدی کی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا تو سمجھ لو کہ تم نے اچھا کام کیا، اور جب پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے اچھا نہیں کیا تو سمجھ لو کہ تم نے خراب کام کیا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انزلوا الناس منازلهم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو ان کے درجوں پر اتارو، یعنی ہر شخص کے ساتھ اس کی حیثیت اور اس کے رتبے کے مطابق معاملہ کرو، جو جس درجے کا ہو، جس حیثیت کا ہو، اس کے ساتھ اسی طرح کا اکرام کا، اعزاز کا معاملہ ہونا چاہیے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الى جنبہ، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جو خود پیٹ بھر کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے بازو میں بھوکا ہو۔ ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ ہم جن چیزوں کو نیکیاں سمجھتے ہیں، اگر ان کے ساتھ ان اعمال کو بھی اختیار کریں جن کا بیان اس وقت چل رہا ہے،
وہ نیکیاں کارآمد ہیں، لیکن اگر ان انفرادی اعمال، نماز، تلاوت، ذکر، دعا وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے راحت رسا کے بجائے اذیت رسا بنتے ہیں تو یہ سارے اعمال، یہ سارے نفلی اعمال بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے کی ایک روایت سنیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ ان فلانة تذکر من کثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها قال هي في النار قال یا رسول اللہ فإن فلانة تذکر قلة صيامها وصدقتها وصلاتها وإنها تصدق بالأسوار من الأقف ولا تؤذي بلسانها جيرانها قال هي في الجنة رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فلاں عورت کی نماز، روزہ اور صدقات کی کثرت کا چرچا ہے، تذکرہ کیا جاتا ہے کہ بہت نمازیں پڑھتی ہے، بہت روزے رکھتی ہے، بہت صدقہ کرتی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی۔ اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فلاں عورت کے نماز، روزہ اور صدقہ کی کمی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ نفلی نمازیں نہیں پڑھتی، صدقات خیرات نہیں کرتی، اور انہا تصدق بالاسواد من العقیق، بس سوکھی پنیر کے ٹکڑوں کو صدقہ کر دیتی ہے، یعنی معمولی چیزیں صدقہ کرتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ لا تؤذی بلسانہا جیرانہا، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو اذیت نہیں پہنچاتی۔ قال یہ فی الجنہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت کے اندر جائے گی۔ معلوم ہوا یہ تمام نفلی عبادات ایک طرف، لیکن پڑوسیوں کو اپنے زبان سے اذیت پہنچانے کی بنا پر عورت جہنم کے مستحق ہو گئی، اور سارے نفلی اعمال کی قلت کے باوجود اگر وہ پڑوسیوں اپنے راحت رسا ہے، ان کو اذیت نہیں پہنچاتی تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف على ناس جلوس فقال الا اخبركم بخيركم من شركم قال فسكتوا فقال ذلك 3 مرات فقال رجل بلى يا رسول الله اخبرنا بخيرنا من شرنا وقال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره رواه الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں آ کر آپ کھڑے ہو گئے، آ کے فرمائے کہ میں تمہیں تمہارے اچھوں کے بارے میں نہ بتلاؤں بروں کے مقابلے میں، کہ تمہارے اندر اچھے کون ہیں اور برے کون ہیں، ان کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ فرماتے ہیں کہ لوگ خاموش رہے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ سوال فرمایا تو ایک شخص نے کہا ضرور بتلائیے یا رسول اللہ، آپ ہمیں بتلائیے کہ ہم میں اچھے کون ہیں، برے کون ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں کہ اچھے بھلے وہ لوگ ہیں جن سے خیر کی توقع رکھی جائے، خیر کی امید رکھی جائے، اور برے وہ لوگ ہیں، اچھے وہ لوگ ہیں جن سے خیر کی توقع رکھی جائے اور ان کے شر سے مطمئن رہا جائے، اور تم میں کہ برے وہ ہیں کہ جن سے خیر کی امید نہ رکھی جائے اور ان کے شر سے محفوظ نہ رہا جائے۔ یہ روایت ترمذی شریف کی ہے۔ اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ نے جو کچھ استطاعت عطا فرمائی ہے، مالی، جاہی، جسمانی، ہر طرح سے اپنے بھائیوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے خیر خواہ معاون بن سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری خدمات کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔